إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الرأن الذي ذكر الله كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواہ الترمذی فی ابواب التفسیر. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، بنو آدم کی سچائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی جتنی اولاد ہے یہ سب کے سب بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار. انسان دوسروں کے بارے میں توجہ نہ دے، اپنی ذات کے بارے میں توجہ دے تو اسے خود احساس ہوگا کہ زندگی کا کتنا لمحہ اللہ کی عبادت اس کے حکم کے مطابق اور کتنا اس کی نافرمانی میں گزارا جاتا ہے. آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، چالاک ذہین انسان کون ہوتا ہے؟ الکیس من دان نفسہ. چالاک وہ ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لے، میں کس مقام پر ہوں. ہم یہ عبادتیں کر رہے ہیں، روزے کی عبادتیں، قیام اللیل کی عبادتیں، یا صدقہ و خیرات جس شکل میں ہو سکتا ہے ذکر و اذکار کے ذریعے، کیا یہ عبادتیں ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے کافی ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا الکیس من دان نفسہ. چالاک وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لے، اور ہمارے یہاں چالاک اسے سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کے بارے میں جائزہ لے، وہ کتنے پانی میں ہے، اس کا کیا چل رہا ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے کہا اپنا جائزہ لو. ہر کسی کو اللہ کے سامنے بذات خود پیش ہونا ہے. لیس بینہ و بین اللہ ترجمان. اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا. اسے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر باتیں کرنی ہیں. ہر کسی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یاد رکھیے گا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے. ہم نے دنیا تو بڑی سنوار لی، دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک بن گئے، لیکن کیا مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہم نے ایسی نیکیاں کمائی جو ہمیں قبر کی زندگی کا سہارا بن سکے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکے، اور ہمیں اللہ کی جنت کا مستحق بنا سکے؟ یہ محاسبہ کرنا ہے. اور والعاجز نکما، کام چور،
کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جبار ہے، قہار ہے، وہ گناہ کے پر انتہائی سخت گرفت کرتا ہے، اور یہ اس کے جباریت اور اس کی قہاریت کی صفت ہے کہ اس نے قوم عاد کی پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا، قوم نوح کو طوفان کے ذریعے تباہ کر دیا۔ یہ ساری مثالیں قرآن مجید نے جو بیان کی، یہ اللہ کی جباریت اور اس کی قہاریت کی دلیل ہے۔ یہ عقیدے کا انتہائی اہم باب۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ خوف کس بات کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، اپنے گناہوں کا، جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور ہماری آنے والی زندگی کو پرخطر بنانے والے ہیں، تو اس بارے میں خوف میں رہتے ہیں، اور امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے پر، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے۔ جس طرح پرندہ اپنے دونوں بازوؤں کے برابر ہونے کے بعد پرواز کرتا ہے، اگر اس کا ایک پنکھ بھی ٹوٹ جائے وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ عقیدے کے باب میں خوف اور امید کا ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے صرف ڈرنا سیکھ لیا، اس سے امید نہیں لگائی، تو آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے خوف اور امید دونوں چیزوں کو یکساں رکھا ہے، برابر رکھا ہے۔ تو جتنا ڈرنا ہے اتنی ہی امید رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف امید وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی جباریت، اللہ کی قہاریت کے پر ہمارا ایمان و یقین ہی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ کے پر معنویت اور اہمیت رکھتی ہے۔ جائزہ لو، اللہ کے رسول نے کہا کہ سارے آدم کی اولاد بڑے خطا کار ہیں۔ اچھا، خطا کاروں میں بہتر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا التوابون، سب سے زیادہ توبہ کرنے والے، کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے رجوع ہونے والے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں دو لفظ عمومی طور کے پر استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے توبہ اور دوسرا ہے استغفار۔ حالانکہ عمومی طور کے پر اگر یہ دونوں لفظ الگ الگ استعمال کیے جائے مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن توبہ کا لفظی اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے پلٹنا، رجوع، یا اگر ہم اپنی زبان کے اندر اسے سمجھنا چاہیں یو ٹرن، یعنی غلط راستے کے پر، غلط ٹریک کے پر آپ جا رہے ہیں، جیسے ہی آپ کو احساس ہوتا ہے یا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا راستہ غلط ہے، فوراً کیا کرنا ہے؟ آپ کو یو ٹرن لینا ہے صحیح راستے کی طرف۔ توبہ وہی ہے۔ آپ گناہ کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے دور نکل گئے ہیں، جیسے ہی احساس ہو کہ وہ راستہ اللہ کی رحمتوں اور اس کی مغفرتوں کا نہیں ہے، پلٹ آئیے، یہی توبہ ہے۔ اور استغفار اپنی خطا اور اپنی غلطی کا احساس، یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہاں آگے کی باتوں کو بیان کرنے سے قبل سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک و صاف رہنے والوں کو بھی بڑا پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک توبہ اور دوسرے طہارت۔ توبہ یہ ہمارے دل کی صفائی ہے، اور طہارت یہ ہمارے جسم کی صفائی ہے۔ آپ کے کپڑے کے پر گندگی لگ گئی، اسے صاف کیجئے گا، آپ کے بدن کے پر گندگی لگی، اسے صاف کیجئے گا، یہ طہارت ہے۔ اور توبہ ہمارے دل کے پر لگنے والی گندگی جو گناہ کی شکل میں ہوتی ہے اس کی صفائی ہے۔ تو اللہ نے پہلے توبہ کا یعنی دل کے پر لگنے والے داغ اور دھبوں کی صفائی کا حکم دیا، اور اس کے بعد ظاہری صفائی کا حکم دیا کہ ہم اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو صاف رکھیں۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، انسان جس طرح اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو اجلا رکھنے، صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، جس کے پر لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے، تو
اسے اپنے دل کے پر خصوصی توجہ دینا چاہیے جس کے پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے. اور قیامت کی کامیابی اللہ نے کس دل کے پر رکھی ہے؟ سورہ شعراء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ آخرت کی کامیابی نہ مال کی بنیاد کے پر ملنے والی ہے نہ اولاد کی بنیاد کے پر، بلکہ اولاد مال یہ سارے کے سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. اور یہاں مال کا تذکرہ ہے. بڑی محبت ہے انسان کو، جسے میں نے مثالاً کہا تھا اللہ نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے تو اپنے لیے رول ماڈل بنائیے حضرت عثمان غنی کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، ایسے اصحاب کرام کو جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے. زکوٰۃ کی بات چھوڑ دیجئے، زکوٰۃ تو دیتے ہی تھے، عام صدقات میں اتنا زیادہ فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. انہیں رول ماڈل بنائیے گا. نہ اولاد کام آنے والی ہے جس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز انسان بھول جاتا ہے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے نا. تو یہ اولاد ہمارا سہارا بننے والی ہے؟ نہیں. لیکن اگر ہم نے انہیں نیک بنایا، ان کی صحیح تربیت کی، تب یہ ہمارے لیے سہارا بننے والے ہیں، ورنہ بننے والے نہیں ہیں. تو آخرت کی کامیابی کس چیز کے پر ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. قلب دل کو کہا جاتا ہے، سلیم صحیح سالم، یعنی جس کے پر شرک و بدعات کے، یعنی عقیدے کی خرابی کے یا گناہوں کے داغ دھبے نہیں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کھانا کھانا شروع کیا، کھاتے وقت تو آپ کے دامن کے پر مشروب گر جاتا ہے، کھانا گر جاتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ فوری طور کے پر اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں. جسم کے پر گندگی لگ جائے فوری طور کے پر اس کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے. اپنی گاڑیاں ہم بہت صاف ستھری رکھتے ہیں. اس طرح اپنے دل کے پر توجہ دیجیے جو ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. قلب سلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جسے امام ترمذی نے ابواب التفسیر کے اندر نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیہ، بندہ جب بھی کوئی گناہ غلطی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل کے پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا اس کے دل کے پر گناہ کی بنیاد کے پر لگ جاتا ہے. لیکن اگر بندہ چوکنا ہوتا ہے، جس طرح کے ہم کھاتے وقت یا کسی جگہ کے پر اپنے دامن کے پر لگنے والی گندگی کو فوراً صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لوگ بولیں گے کپڑے گندے ہیں، جسم گندا ہے، گاڑی گندی ہے، تو ہمیں اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے دل کی صفائی کے پر خصوصی توجہ دینا چاہیے. یہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ اور خاص طور سے طاق راتیں جس میں شب قدروں کی تلاش کی جاتی ہے، اس میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگی اپنے گناہوں کو پیش کر کے. وہ رب کریم گناہوں کو پر رونے کو بڑا پسند کرتا ہے. آنکھوں سے نکلنے والے دو بوند آنسو اسے بہت پیارے ہیں. بندہ اگر تنہائی میں اللہ کو پکارے، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کرے اور اس کے بعد جب وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، دیکھیے وہ مغفرت کا پروانہ لے کر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت، کہ 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے. اس میں کون ایک شخص ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں، اکیلے میں، جہاں اسے سوائے رب العالمین کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اس کے بعد رو پڑتا ہے. ان آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. آج دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آنکھیں آنسو نہیں بہاتی ہیں. اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ، آپ کی تقاریر اور نماز میں اتنے خشوع کا اہتمام کرتے کہ قرات کے دوران ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. یہ تراویح، قیام اللیل کا لمبا قیام ہمارے پر کیوں بھاری پڑتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تمہارے گناہ ہیں جس کی بنیاد کے پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، تمہیں قیام کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے کیا پیش کریں اپنے آپ کو. یہ گناہوں کا بوجھ ہے. اپنے گناہوں کے بوجھ کو اٹھانے سے بہتر ہے نیکیوں کا بوجھ اٹھائیے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سیکھیے، اللہ کے سامنے تنہائی میں رونا سیکھیے.
یہی دراصل ہمارے لیے رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ اپنے دل کی صفائی اور تقوی کے ذریعے اس کی بہترین صفائی کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو بندہ جب کوئی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یقیناً انسان ہے، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسے فوری طور کے پر اس کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، وہ اسے صاف کرنے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کے بارے میں معافی مانگتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ثُقِلَ قَلْبُ، اس کے دل کو چمکا دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے کپڑوں کے پر لگنے والی گندگی کو صاف کرنے کے بعد کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے کے بعد دل کے پر کتنے بھی دھبے کیوں نہ لگ گئے ہو گناہوں کے، وہ اللہ صاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ توبہ کو اتنا قبول کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مسلم کی روایت میں ہے، ایک مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو جنگل بیابان میں ہے، سفر کر رہا ہے، اور سفر کے دوران وہ ایک جگہ آرام کرتا ہے۔ آرام کرنے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اپنے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اب وہ جنگل میں ہے، اکیلا ہے، کون اس کا سہارا بنے گا؟ جو سہارا تھا وہ غائب ہو چکا ہے، سواری بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے۔ بہت تلاش کرتا ہے، لیکن نہ تو اسے اپنی سواری ملتی ہے، نہ سامان ملتا ہے، اور اسی حالت میں تھکا ہارا وہ پھر آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے۔ نیند بیدار ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اپنے ساز و سامان کے ساتھ اسی جگہ موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے عالم میں کہتا ہے، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ وہ خطا کر جاتا ہے، اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ نبی یہاں پر قرآن مجید نے کتنی پیاری بات کہی، فلاح اور کامیابی بغیر توبہ کے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید نے دو کردار پیش کیے، ایک آدم کا اور دوسرے ابلیس کا۔ دونوں سے خطا ہوئی، ابلیس سے بھی خطا ہوئی، آدم سے بھی خطا ہوئی۔ ابلیس نے کیا کیا؟ توبہ کرنے کے بجائے استکبار کیا، تکبر کیا، غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اسے قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اس کے بالمقابل حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اللہ کے حکم کے پر عمل نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ فائدہ ہے۔ قرآن انہی دو کرداروں کو پیش کرتا ہے، ایک ابلیسیت والا کردار اور دوسرے آدمیت والا کردار، کہ ہم ابلیسیت کا کردار ادا کرتے ہیں یا آدمیت والا، اپنے آپ کو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا تو غلطی اور خطا کرنے کے بعد اکڑ جاتے ہیں۔ اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ اللہ کی جیسے ہی ہم اکڑ اختیار کریں گے تو اس کی پکڑ کا انتظار کیجیے گا، وہ کیسے پکڑے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ دو کردار ہے، یا تو ابلیسیت کا ہے یا آدمیت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ استغفار بہت پسند ہے، اسی لیے کہا کہ بندہ خطا کرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے گناہ اور تمہاری غلطیاں بہت زیادہ ہوں تب بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کا صابن اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ زندگی کی ساری خطا اور غلطیوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے سامنے آنسو بہانا سیکھیے گا، اللہ کے سامنے معافی مانگنا سیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ ابو داؤد کی روایت میں میں دن میں اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے، شام کے وقت استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے۔ سوچئے گا، ہم نماز ادا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب ہے، لیکن نماز کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہم نے عبادت کا جیسا حق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ادا کیا، غلطی بھی،
اور اس عبادت میں جو خطا ہوئی اسے معاف کر. یعنی عبادت کے بعد بھی استغفار ہے. گناہ کے بعد کتنا زیادہ ضرور ہے، آپ اس کے بارے میں خود توجہ دیجئے. جب عبادت کے بعد استغفار ہے تو گناہ کے بعد استغفار کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں یعنی کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، 100 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، دعا پڑھتے تھے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تو یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ کی دو صفتیں ایک ساتھ عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے. ایک ہے غفور اور دوسرے ہے رحیم، یعنی مغفرت اور رحمت. میں اس کی تشریح کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کو بخش دینا، معاف کر دینا. رحمت کیا ہے؟ نسائی کی روایت میں ہے، بلکہ بخاری میں بھی ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، اسے اپنے قریب کرے گا اور اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا تو نے خطا کی تھی؟ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی. مومن بڑا صاف گو ہوتا ہے، وہ غلط بیانی نہیں کرتا، باتوں کو گھما پھرا کر چاپلوسی کا انداز اختیار نہیں کرتا، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. ہاں اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ اقرار کرے گا. اللہ کہے گا دیکھ میں نے دنیا میں بھی تیرے اس گناہ کے پر پردہ ڈال کے رکھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تو نے ایک خطا یہ غلطی کی ہے. اب میں یہاں بھی ان گناہوں کے پر پردہ ہی ڈالے رہوں گا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ تو نے کیا گناہ کیا تھا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان بتا دیا جائے اس نے یہ کام کیا، یہ گناہ کیا، اس کے بعد اس کو معاف کرو، وہ تو ذلت ہو گئی. لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس کے بعد معافی وہ اہمیت نہیں رکھتی. لیکن اگر لوگوں کو علم ہی نہ ہو کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس کے بعد معاف کیا جائے، یہ زیادہ معیاری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرے گا کہ اس کے گناہ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہونے دے گا، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے گا. اور ہم دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیز یہ بھی مانگتے ہیں، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پروردگار ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ رکھ. یہ وہی رسوائیاں ہے. یہ ہو گئی مغفرت، یعنی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ اللہ کہے گا کہ میں نے تیرے ان گناہوں کو معاف کیا، معاف کرنے کے بعد جتنے گناہ تو نے کیے تھے میں نے اسے نیکیوں میں کنورٹ کر دیا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. سوچئے کہ وہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ گناہوں کے پر پکڑ نہیں کر رہا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کی رحیمیت کی، رحمان ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہی ہے غفور اور رحیم کا مطلب، کہ اللہ گناہوں کو بخش دے گا، گناہوں کو بخشنے کے بعد رحم یہ کرے گا کہ انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل کرے گا. اس کے بعد بندہ دیکھے گا کہ اللہ میرے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے، تو اپنے گناہ خود اللہ کے سامنے پیش کرے گا. اللہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، یہاں تک کہ اللہ ہنس پڑے گا اپنی شایان شان. اور اس کے بعد کہے گا جا جتنے تیرے گناہ تھے میں نے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کیا اور تجھے اپنی جنت کے اندر داخل کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمیت ہے. تو اللہ سے امید رکھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے عذاب سے، اس کی جباریت، اس کی قہاریت سے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ خطا ہونے کے بعد اللہ سے تابا واستغفرا، توبہ کرو، استغفار کرو، پلٹ آؤ غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف. لیکن اگر گناہ کے پر گناہ ہو رہے ہیں، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اگر وہ گناہ کے پر گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَ وَهُوَ الرَّعَنْ، یہی زنگ ہے. جس طرح لوہے کے پر زنگ لگتا ہے اسے خراب کر دیتا ہے، تو گناہ ہمارے دل کے پر زنگ کا کام کرتے ہیں، ہمارے دل کو تباہ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ اس دل کے پر مہر لگا دیتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے دل کو سیل کر دیا گیا ہے. سوچئے ہدایت سے محرومی کا ذریعہ بن سکتے ہیں گناہ، اگر ہم نے اللہ سے توبہ استغفار نہیں کیا. ایک دن میں، ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہوں. یہاں گناہ کے تعلق سے ایک بنیادی بات یاد رکھیے گا. سب سے پہلی چیز
کہ آپ گناہ کے بارے میں اعتراف کیجئے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس لیے کہ جب تک آپ مانیں گے نہیں مجھ سے خطا ہوئی تو توبہ کیسے کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، پہلے اعتراف کیا کہ اللہ ہم سے خطا ہوئی۔ جب تک اعتراف نہیں ہوگا، بہت سارے لوگ محروم ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بڑی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد مانتے نہیں ہیں، بدعتی، مشرک یا صحیح راستے سے ہٹے ہوئے، منہج کو چھوڑے ہوئے، اصحاب کرام سے بغض رکھنے والے اور کسی فتنے کا شکار لوگ اپنے آپ کو بہت پارسا متقی سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے دلوں کے اندر صحابہ، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ اور ان جیسے صحابہ کے بارے میں بغض بھرا ہوا ہے۔ تو کہاں سے آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی؟ جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا مجھ سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، آپ توبہ نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم نے پہلے اعتراف کیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ندامت ہو، شرمندگی ہو، احساس ہو کہ اللہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی خطا ہوتے تو زندگی بھر جب تک اب اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے خطا کی اور جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کے پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اس کے بعد دوبارہ پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے بچنے کی لیکن پھر خطا ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے معاف کیا، جب تک یہ عمل کرتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے۔ اور اگر بندوں سے متعلق ہے تو بندوں سے جب تک آپ کی معافی تلافی نہیں ہوگی یہ بخشش نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز قبل اپنے آپ کو ممبر کے پر پیش کیا اور کہا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے، کچھ قرض ہے، کسی کے پر ظلم کیا ہے، زیادتی ہے، تو اپنا بدلہ لے لے۔ سوچئے ایک نبی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اتنا رحیم و کریم نبی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف ہے، آپ نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی۔ حضرت فضل بن عباس سے کہا کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ ایک نبی جب دنیا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اسے احساس ہے کہ آخرت میں اللہ اس بارے میں مجھے بھی معاف نہیں کرے گا حقوق العباد کے معاملے میں، تو عام لوگوں کی بساط کیا ہے؟ ہم اپنے بھائی بہنوں کے پر ظلم کرے یا کسی اور کے پر ظلم کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، یہ توبہ سے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم بندوں کے تعلق سے تلافی نہ کرا لیں، اس سے معافی نہ مانگے اور جو ظلم ہم نے کیا اس کی تلافی نہ کی جائے، اگر کچھ لیا ہے اسے واپس نہ کر دیا جائے، یاد رکھیے گا۔ میں چند اہم چیزیں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ توبہ بڑا اثر رکھتا ہے اور یہ اخیر کی راتیں اسے ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اگر شب قدر کی تلاش کے لیے اللہ پوری سال حکم دیتا کہ پورا سال قیام کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، تو ہم پورا سال کرتے۔ یہاں تو 5 ٹاکراتے ہیں اور اس میں خصوصی طور پر انفرادی عبادت ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ اصل چیز ہے، جس لیے کہ اس کے بغیر ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے، کتنے بھی گناہ ہو۔ آپ مسلم کی وہ روایت 12 پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ روایت میں بہت ساری باتیں لیکن میں ٹو دا پوائنٹ بات کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اس نے 100 بھی کر لیا، اس لیے کہ پہلے جس آدمی کے پاس اس کو بھیجا گیا وہ عالم نہیں تھا، وہ صرف بزرگ تھا، عبادت گزار تھا، تو صحیح عالم سے فتویٰ پوچھنا چاہیے، تب آپ کو صحیح طور پر گائیڈ کیا جائے گا۔ تو ہو گیا 100 بھی، اس کے بعد اسے صحیح عالم کا پتہ دیا گیا، تو اس نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے اللہ اور تمہاری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، لیکن توبہ کے بعد اس بات کے بارے میں توجہ دی جائے اللہ نے اس کے 100 قتل کو معاف کر دیا، 100 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ سوچئے قتل کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ سے اس نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اس نے کیا کہا توبہ کے بعد؟ اس نے کہا اس بستی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کی بستی نہیں ہے۔ انسان جس ماحول کے اندر رہتا ہے اس ماحول کو ترک کرنا چاہیے جہاں اسے گناہ ہو رہے ہیں۔ 100 لوگوں کو قتل کر دیا، کوئی بولنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے، کیسی بستی ہے؟ نیک لوگوں کی بستی میں رہو، اور وہاں بھیجا۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں نا نماز میں، بخاری کی روایت اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ وہی ہے
کہ اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر تاکہ اس ماحول کے اندر نہ رہوں، اس لیے کہ اس میں رہوں گا تو یقیناً خطا ہوگی، غلطی ہوگی، تو دوری اختیار کرنا ضروری ہے گناہ کے ماحول سے، گناہ کی جگہوں سے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اہم چیز۔ دوسری اہم بات، گناہ کرنے کے بعد اگر کسی بندے سے خطا ہوئی اسے طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ یہ ہے، کسی سے اگر غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی تو ہم اس کو طعنہ دیتے ہیں۔ نہیں، ہم کون ہوتے ہیں طعنہ دینے والے؟ ایک صحابی کو شراب کے جرم میں لایا گیا، کئی مرتبہ شراب پی تھی انہوں نے، تو کچھ صحابہ نے اسے لعن طعن کی، کتنا برا ہے تو، بار بار تجھے سزا دی جاتی ہے، وہی کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو شیطان کی مدد نہ کرو، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ یعنی اس کا ایمان صحیح ہے۔ تو عقیدہ صحیح، ایمان صحیح ہونے کی بنیاد پر اگر عمل میں کوتاہیاں ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیے گا اعمال کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں پر مغفرت کی کوئی امید نہیں۔ خارجیوں کے تعلق سے آپ نے یہی کہا تھا کہ جس شخص نے آپ کے پر اعتراض کیا کہ آپ جو تقسیم کر رہے ہیں یہ اس میں انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، ایک خارجی شخص تھا، سب سے پہلا شخص جس نے نبی کے پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اس کے پلٹ کر جانے کے بعد؟ کہ اللہ اس کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی عبادتوں کے سامنے تم اپنی عبادت ہلکی سمجھو گے۔ اگر میں ان لوگوں کو پا لیا تو انہیں عاد اور سمود کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یعنی ان لوگوں کے عمل کے اندر بہت ساری اچھائیاں، خوبیاں ہیں، عقیدہ خراب ہے۔ تو یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے طعن و تشنیع کا، تو کسی گناہگار کو طعنہ نہیں دینا چاہیے اور اسے اس بارے میں بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے، اس روایت کے پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ گامدیہ قبیلے کی عورت سے خطا ہوئی، وہ شادی شدہ تھی، زنا کاری ہو گئی اور اس نے نبی کے سامنے لا کر خود کو پیش کیا۔ حالانکہ انسان سے اگر خطا غلطی ہو گئی وہ تنہائی میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ غفور رحیم ہے، وہ چاہے تو بخش دے۔ سوچئے صحابہ کا ماحول کیسا تھا۔ یہاں ہم نیکیاں کرنے کے بعد لوگوں کو دکھاتے ہیں، صحابہ اپنی نیکیاں چھپاتے تھے، وہ اپنے گناہ ظاہر کرتے تھے اور ہم اپنے گناہ چھپاتے ہیں۔ کتنا الگ مزاج ہے صحابہ کے بالمقابل۔ اس نے لا کر نبی کے سامنے پیش کیا، اس کو پتا تھا کہ مجھے کیا سزا ملنے والی ہے۔ اسے حمل تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ بچے کی ولادت کے وقت آنا۔ جب اس نے ولادت ہوئی پھر آ کر اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ بچہ ابھی تمہارے دودھ کا محتاج ہے، جب یہ دودھ چھوڑ دے اس کے بعد آنا۔ اس کے بعد وہ آتی ہے۔ یہ پیریڈ کتنا لمبا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے سزائے موت دی جائے گی اور دردناک موت ہوگی، سنسار کیا جائے گا، لیکن وہ آ رہی ہے اور ایک لمبا پیریڈ اس نے موت اور زندگی کے درمیان اس کی کشمکش میں گزارا ہے۔ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ کتنا زبردست تھا کہ اللہ کے سامنے ہمیں ان گناہوں کے ساتھ نہیں پیش ہونا ہے، دنیا کی سزا مل جائے کافی ہے، رب العالمین کے سامنے ہمیں اس طرح نہیں جانا ہے۔ اس کی سزا سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کپڑے اچھے طریقے سے باندھ دیے گئے، سنسار کیا گیا۔ سنسار کرتے وقت تو خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر آئے، تو کہا کہ ایک بدکار اور فاحشہ عورت کے چھینٹے میرے اوپر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سنا، فوری طور کے پٹ ٹوکا۔ اس سے گناہ ہوا تھا لیکن فوراً منع کیا، کہا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لکفتہم، کہ اللہ اس کی توبہ کو اتنا پسند کیا ہے، اس نے ایسا توبہ کیا ہے اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں کے درمیان اس کے توبہ کو تقسیم کر دیا جائے سب کے لیے کافی ہوگی، اللہ سب کو معاف کرے گا۔ یہ توبہ کا انداز تھا۔ اس نے سالوں بتا دیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ ایک عورت ذات تھی، ایک عورت ذات کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے پتہ ہے، لیکن ایمان اسے اتنا مضبوط بنا دیتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتی ہے۔ یہاں ایک بات اور ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے سے منع کیا جس سے خطا ہوئی تھی، تو ہم جیسے گنہگاروں کی زبانیں کیوں دراز ہوتی ہے صحابہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں؟ یہاں مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص ہوتی ہے، اور یہ فتنہ رافضیوں کی طرف سے اٹھایا گیا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔
اور یہ فتنے ہمارے درمیان گردش کر رہے ہیں، اسے معاف نہیں کیا جانا اور چھوڑے جانے والا نہیں ہے، ایمان اور کفر کے معاملات ہے۔ اس فتنے سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عنایت فرما۔ ہم یقیناً بڑے گنہگار، بڑے خطا کار ہیں پروردگار، لیکن تو غفار ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ پروردگار تیری مغفرت ہمارے گناہوں کے پر حاوی ہے، ہمارے گناہوں کے پر وسیع ہے۔ پروردگار ہم اسی رحمت کا، اسی مغفرت کا تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ رمضان اس حالت میں ہم سے نہ گزرے کہ تو ہمیں بخش نہ دے۔ پروردگار اس حالت میں اس رمضان کو ہم سے گزار کہ ہم بخشے بخشائے ہوں، ہم اپنی خطا، اپنی غلطیوں کے بارے میں توبہ کر چکے ہوں، استغفار کر چکے ہو۔ ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی قدر کر، اور ان آنسوؤں کی بنیاد کے پر تو نے رحمت کا اور عرش کے سائے تلے جگہ پانے کا جو وعدہ کیا ہے، پروردگار ہمیں اس وعدے کے مطابق جزا عنایت فرما۔ ان دلوں کے اندر نرمی پیدا کر، گناہوں کے تعلق سے جو دل سخت ہو چکے ہیں پروردگار اس کے اندر نرمی پیدا کر، تاکہ ہمارے دل توبہ استغفار کی طرف مائل ہو سکے۔ خوب توبہ کی توفیق دے، خوب استغفار کی توفیق دے، ان دلوں کے اندر نرمی پیدا کر تاکہ ہم تیری طرف رجوع کر سکیں اور تیری بارگاہ میں اپنے آپ کے گنہگار کی حیثیت سے پیش کریں۔ پروردگار یقیناً ہم بڑے خطا کار، بڑے گنہگار ہیں، لیکن یقیناً ہم صرف تیرے در کے پر آتے ہیں، سوائے تیرے کسی اور کے سامنے ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا نہیں سیکھا ہے۔ پروردگار ان ہاتھوں کی لاج رکھ، اور جو تیرے سامنے رات کے قیام میں یہ سر جھکتے ہیں توبہ استغفار کے لیے، عبادت کے لیے، تو ان عبادتوں کی اور ان توبہ استغفار کی قدر کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم غفور رحیم۔